بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی رحمتوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ہمیں ملا ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑائیں تو بہت سے حضرات ایسے ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں، روزوں میں، تراویح میں شریک تھے، اور آج وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کو یہ رمضان نہیں ملا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرما دیا۔ اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ کسی انسان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلے سال اس کو رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو مل گیا اس پر پہلے اس پر شکر ادا کر کے اس کی قدر پہچاننے کی ضرورت ہے۔ قدر پہچاننے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر رکھا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ سال کے 11 مہینے ہم اور آپ اس طرح گزارتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر توجہ اپنے دنیاوی مشغلوں کی طرف رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، چلو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی جماعت کے ساتھ یا اکیلے، لیکن وہ نمازیں بھی اس طرح ہوتی ہیں کہ دل و دماغ پر ان مشغولیات کے خیالات مسلط ہوتے ہیں جن میں ہم دن رات مصروف رہتے ہیں۔ جو تاجر ہے وہ اس کے اوپر ذہن پر اپنی تجارت کے مسائل ذہن اور خیال کے اوپر مسلط رہتے ہیں۔ کوئی ملازم ہے تو ملازمت کے خیالات رہتے ہیں، کوئی اور مشغلہ ہے تو اس کے خیالات دل و دماغ پر مسلط رہتے ہیں، اور انہی حالت میں آ کر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نماز میں بھی خیالات وہی چلتے رہتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خیال، اس کا شکر، اس کی احکام کی پابندی کی فکر، یہ عام دنوں کے اندر اتنی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مہینہ ایسا ہمیں عطا فرما دیتے ہیں کہ اس میں بھائی تم اپنی دنیاوی ضروریات کو کم کر کے، جتنا کم کر سکتے ہو کم کر کے خالص ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو
روزے کی عبادت رکھی ہے، دن میں روزہ، اور اس روزے کے خاصیت یہ ہے کہ اس روزے میں بندہ کھانے پینے کو صرف اپنے اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑتا ہے۔ اگر کسی مسلمان نے روزہ رکھا ہوا ہو اور اسے پیاس لگ رہی ہو، بھوک لگ رہی ہو، تو 1000 کھانے اس کے سامنے موجود ہوں یا لوگ اس کی پیشکش کریں کہ کھا لو، تو ایک مسلمان روزہ دار کبھی اس پیشکش کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ جو خاص روزے میں یہ صفت ہے کہ دل چاہ رہا ہے اور بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، لیکن بندہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کوئی پینے کی پیشکش کرے تو اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ چلو بھائی، دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے شرم آتی ہو، لیکن اگر تنہائی میں ہو، بالکل تنہا ہے، کوئی سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اگر انسان کا نفس، اس کی خواہش پانی پینے کی ہو یا کھانا کھانے کی ہو، کھائے گا؟ نہیں کھائے گا۔ پیے گا؟ نہیں پیے گا۔ یہ جو صفت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، اور اسی کو قرآن نے یہ فرمایا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ دیکھو، تقوی اسی طرح پیدا ہو رہا ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز سے اللہ نے روک دیا تو 1000 خواہش کے باوجود دل چاہ رہا ہو یا مچل رہا ہو، حالات کے تحت اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کے تمام اسباب موجود ہیں، لیکن صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اس سے رک جاتا ہے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہ در حقیقت 3 چیزوں کی میں خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ 3 چیزوں کی ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ٹریننگ کا ایک کورس رکھا ہے رمضان کے مہینے میں، ہماری تربیت کا، ہماری روحانی تعلیم کا، ہمیں اپنا محبوب بنانے کا ایک کورس ہے جس سے ہمیں رمضان میں گزارا جاتا ہے۔ اور اس میں پہلا کورس ہے تقوی کا۔ تقوی کا کورس ہے کہ ایک چیز ہے جس کو تمہارا دل چاہ رہا ہے مگر تم اللہ کی وجہ سے چھوڑ رہے ہو۔ ذرا اس پر اچھی طرح غور کیجئے کہ اس میں ہم روزہ جب رکھتے ہیں تو 1000 خواہشیں دل میں ہوتی ہیں، لیکن ان خواہشوں کو کچل کر اللہ کے لیے، ان خواہشوں کو کچل کر ہم ان خواہشوں کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اسی کا نام تقوی ہے۔ تو یہ تقوی کی جو تربیت ہے روزے کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اسی طرح رات کے وقت میں انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ اتنی لمبی نماز پڑھے، 20 رکعتوں کی نماز، اور عام نمازوں سے زیادہ لمبی قرات ہوتی ہے،
عام نمازوں کے اندر آپ کتنے ہی اہتمام کے ساتھ قاری تلاوت کر رہا ہو، لیکن زیادہ سے زیادہ 4 رکعتوں کی نماز ہے تو وہ 10 منٹ میں زیادہ سے زیادہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں 1 گھنٹہ، تقریباً 1.5 گھنٹہ مسلسل بندہ کھڑا ہے. نیند آ رہی ہے تو چھوڑے ہوئے ہے، اور آرام کو دل چاہ رہا ہے تو آرام نہیں کرتا، کھڑا ہے. یہ 2 کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے کہ روزہ رکھو دن میں اور رات میں میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ، تو ان 2 کاموں کے ذریعے کیا کرانا مقصود ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یہ تقوی کی ٹریننگ ہے، تقوی کی ٹریننگ ہے. لہذا اس میں خود بخود ایک نکتہ اس سے نکل آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ روزے کے اندر کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں اللہ کی خاطر، تو کھانا پینا جو ہے عام دنوں میں حلال تھا یا حرام تھا؟ حلال تھا، اور یہی وجہ ہے کہ مغرب کے بعد کھاتے ہیں. تو حلال کھانے کو ہم نے اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس کھانے کو جو رمضان کے دن کے علاوہ ہمارے لیے حلال تھا، اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، لیکن ہم نے چھوڑ دیا اللہ کے لیے. تو جو چیزیں پہلے ہی سے حرام ہیں، جو صرف رمضان میں نہیں، صرف رمضان کے دنوں میں نہیں، ویسے ہی حرام ہیں، ان کو انسان نہ چھوڑے. حلال کا کام تو چھوڑ دیا، حلال چیز کھانا چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، غیبت کرنی نہ چھوڑی، غیبت کرنی نہ چھوڑی، جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، دھوکہ دینا نہ چھوڑا، حرام طریقے سے آمدنی حاصل کرنا نہ چھوڑا، سود کھاتے رہے، جوئے کے کاروبار میں مصروف رہے، لوگوں کو دھوکہ دے کر مال بیچنا نہ چھوڑا. تو آپ سوچئے، حلال کام تو چھوڑ دیا اللہ کے کہنے پر جو حلال تھا، اور جو پہلے ہی سے حرام تھا وہ نہ چھوڑا، تو یہ کیسا روزہ ہوا بھائی کہ حلال چھوڑ دیا، حرام نہیں چھوڑا؟ تو معلوم یہ ہوا تقوی کی تربیت اس طرح دی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو کہ رمضان کے اندر تم حلال کام میرے کہنے کی بنا پر چھوڑ رہے ہو، تو جن چیزوں کو میں نے پہلے ہی حرام کر رکھا تھا اس کو تو بطریق اولا چھوڑنا ہوگا، تب تمہیں تقوی کی سند ملے گی. لہذا اس مہینے میں اہتمام صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نہیں ہے، جھوٹ چھوڑنے کا بھی ہے. زبان سے کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکلے. آج کل جھوٹ بولنے کو معمولی بات سمجھ لی گئی ہے، مذاق میں لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں، ذرا سے فائدے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں. تو یہ ٹریننگ ہمیں دی جا رہی ہے کہ جب کھانا پینا چھوڑا تو جھوٹ بھی چھوڑو، دھوکہ دینا بھی چھوڑو، غیبت کرنا بھی چھوڑو. ایک حدیث میں روایت آتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی روزے کے زمانے میں 2 آدمیوں کے پاس سے گزرے. اس زمانے میں علاج کا ایک بہت اہم طریقہ ہوتا تھا حجامت، یعنی پچھنے لگاتے تھے
جسم کے کسی حصے کے اوپر پچنے لگا کر خون نکالا جاتا تھا، اس کو حجامت کہتے تھے۔ تو روزے کی حالت میں حجامت کرانا جائز ہے، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ روزے کی حالت میں حجامت کروائی تھی، پچنے لگوائے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ جب آپ گزرے تو دیکھا کہ دو آدمی، ایک صاحب دوسرے کی حجامت کر رہے ہیں، یعنی دوسرے کے پچنے لگا رہے ہیں اور دوسرے لگوا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اسی حجامت کے عمل کے دوران وہ کسی کی غیبت کر رہے تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو دیکھ کر فرمایا افطر الحاجم والمحجوم، یہ پچنے لگانے والا بھی اور جو پچنے لگوا رہا ہے وہ بھی، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، یہ فرما دیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ حجامت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت روزہ میں حجامت کروائی تھی، لیکن فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روزے کی حالت میں غیبت کر رہے ہیں، اور غیبت کرنے کی وجہ سے ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ روزہ ٹوٹنے کے معنی یہ کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ حاصل نہ ہوا، روزے سے جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ نہ ملا، اس سے جو فائدہ دنیاوی دینی ہونا چاہیے تھا وہ نہ ہوا، کیونکہ وہی بات ہوئی کہ انہوں نے روزہ تو رکھ لیا، یعنی حلال چیزیں چھوڑ دیں، کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا، پینا حلال تھا وہ چھوڑ دیا، لیکن غیبت جو پہلی حرام تھی وہ نہ چھوڑی، لہذا ان کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حضور نے فرمایا گویا ٹوٹ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جب ہم حلال چیزیں چھوڑتے ہیں تو حرام چیزوں کو چھوڑنے کا اہتمام یہ ایک لازمی حصہ ہے روزے کا، لہذا اس میں دھوکہ بازی، اس میں جھوٹ، اس میں غیبت، اس میں کسی کو دکھ پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا، یہ ساری باتوں کو چھوڑنا ہوگا، تب سچا روزہ ہوگا۔ تو لعلکم تتقون، یعنی تمہیں تربیت دی جا رہی ہے اس مہینے کے اندر، تقوی کی تربیت دی جا رہی ہے کہ تقوی تمہیں حاصل ہو، اور جس طرح تم اللہ کے ڈر سے کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہو، اسی طرح اللہ کے ڈر سے، اللہ کے عذاب کے ڈر سے ہر گناہ کو چھوڑ دو۔ تمہاری روزی کا کوئی لقمہ حرام کا نہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ عجیب بات ہوگی، اللہ کے لیے روزہ رکھا اور افطار کر رہے ہیں حرام سے۔ آپ ذرا سوچو، اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور افطاری میں شراب رکھے، افطاری کے لیے شراب کا شربت رکھ لے یا سور کا گوشت رکھ لے، کیا ہوگا؟ یہ روزے کے ساتھ ایک بدترین مذاق ہوگا، بدترین کھیل ہوگا کہ وہ روزہ تو اللہ کے لیے رکھ رہا ہے، کھا رہا ہے کھانا شراب پی کے اور خنزیر کھا کے۔ تو اگر کوئی شخص حرام طریقے سے پیسے لیتا ہے، حرام طریقے سے رزق حاصل کرتا ہے، حرام طریقے سے وہ اپنے لیے افطاری کا بندوبست کرتا ہے، تو وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے کہ شراب سے افطار کر رہا ہو یا خنزیر سے افطار کر رہا ہو۔ اللہ بچائے۔ رشوت لے کر، رشوت جس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لینے والا بھی جہنمی، دینے والا بھی جہنمی، اور آج ہم نے اس کو شیر مادر سمجھ لیا، اور کوئی محکمہ، کوئی دفتر، کوئی سرکاری ملازمت ایسی نہیں ہے جہاں پر
رشوت کے بغیر کام ہو جاتا ہوں. تو بھائیوں خدا کے لیے کان کھولو. اگر رشوت کا پیسہ کما کر تم افطار کر رہے ہو تو ایسا ہی ہے جیسے روزے کو خنزیر سے افطار کر رہے ہو، جیسے شراب پی کر افطار کر رہے ہو. تو یہ تربیت دی جا رہی ہے کم از کم رمضان کے اندر حرام خوری کو چھوڑو. یہ تربیت کا پہلا جز یہ ہے اس رمضان کی، لعلکم تتقون، اس لیے تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو. ارے یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، کسی وقت بھی موت کا پیغام آ سکتا ہے. کھڑے کھڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے. جو کچھ بھی کماؤ گے حرام طریقے سے وہ تمہارے لیے آگ کے انگارے ہیں جو تم جمع کر رہے ہو اپنے قبر کے اندر، اپنے حشر کے اندر. اگر روزہ رکھ لیا ایک رسم پوری کرنے کے لیے کہ بھئی برا لگتا ہے دوسرے لوگ روزے رکھتے ہیں میں نہ رکھوں، اور آمدنی حرام ہے ساری، تو اس سے بڑا مذاق روزے کے ساتھ کیا ہوگا. تو پہلی بھی بات یہ ہے کہ بھئی جب روزہ رکھنا شروع کیا تو یہ تہیہ ہو کہ کوئی حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہیں جائے گا، دھوکہ دے کر نہیں کروں گا. ملازم ہوں تو پورا وقت ملازمت کا دے کر جو تنخواہ ملے گی وہ میرے لیے حلال ہوگی، وہ استعمال کروں گا، کام چوری نہیں کروں گا. اور جو اوقات مقرر ہیں اس میں وہ اوقات پورے ملازمت کے اندر دوں گا. اگر کم کر دیا، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی اور اس میں سے 1 گھنٹہ کھا گئے تو اس کے معنی یہ کہ تنخواہ کا 1/8 تم نے حرام کما لیا. 1/8 حرام کما لیا تو جب افطار کرو گے تو افطار کے اندر 1/8 حرام شامل ہوگا. تو سب سے پہلی تربیت یہ ہے کہ بات صرف کھانا چھوڑنے کی اور پینا چھوڑنے کی نہیں ہے. رمضان کے اندر قرآن کہتا ہے اس لیے ہم تمہیں کھانا پینا چھڑوا رہے ہیں تاکہ تقوی پیدا ہو تمہارے اندر. لہذا پہلی تربیت یہ ہے کہ جس طرح کھانا چھوڑا، پینا چھوڑا، ہر حرام کام، ناجائز کام چھوڑ کر اپنی آمدنی کو پاکیزہ بناؤ اور افطاری کو پاکیزہ بناؤ اور سحری کو پاکیزہ بناؤ کہ اس میں کسی حرام کی آمیزش نہ ہو. یہ ہے پہلا تربیتی کورس اس کام کا. دوسرا تربیت ہوتی ہے جو پھر آگے انشاءاللہ وقت ختم ہو رہا ہے، اللہ نے زندگی دی تو اس کی مزید تفصیل عرض کروں گا. تیسرا جو کورس ہے یہ صبر کا ہے. رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر الصبر قرار دیا. یہ صبر کا مہینہ ہے. صبر کے بارے میں قرآن نے یہ کہہ دیا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ان کا اجر بے حساب دے گا. اور نیکیوں کے تو کچھ پیمانے اللہ تعالی نے بتا دیے ہیں. آپ صدقہ دو تو قرآن کریم میں ہے کہ اس کو سے 700 گنا زیادہ کا ثواب اسے ملے گا. 1 روپیہ صدقہ کرو گے تو 700 روپیہ کا ثواب، اور 100 روپیہ خرچ کرو گے تو 700 یعنی 7,000 نہیں 70,000 کا ثواب. یہ اللہ تعالی نے رمضان کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس میں ہر فرض کی ادائیگی جو ہے وہ ایسی ہے جیسے 70 فریضوں کی ادائیگی کرے. 1 نماز پڑھی 70 نمازوں کے برابر ثواب. یہ اللہ تعالی نے
ہمارے لیے یہ رکھا ہے. تو اب اس 70,000 گنا ثواب عام چیزوں کے لیے تو ہے، لیکن صبر کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا حساب بے حساب، اس کا اجر بے حساب ہے، کوئی گنتی نہیں. اتنا بڑی عبادت ہے صبر. تو رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے صبر کی ٹریننگ کا بھی ذریعہ بنایا ہے. اس سے صبر کی صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ کس طرح؟ صبر کہتے ہیں اس بات کو کہ انسان کو کسی چیز سے تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کے اوپر وابیلہ نہ کرے، خوشی سے اس کو برداشت کر لے. یہ صبر ہے. یا اسی کا نام، اسی کو دوسرے طریقے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کسی چیز کی شدید خواہش ہو رہی ہے مگر وہ اس خواہش کو دبا لیتا ہے، تو یہ صبر ہے. کسی چیز کے کام کرنے کا حکم ہوا ہے اور وہ کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، سستی ہو رہی ہے، اس سستی کو دبا کر بیٹھ جائے اور اس کام کو انجام دے لے، یہ صبر ہے. تو رمضان کے مہینے میں صبر کی ٹریننگ ہے. دل چاہ رہا ہے کھانے کو نہیں کھا رہا، دل چاہ رہا ہے پینے کو نہیں پی رہا، دل چاہ رہا ہے سونے کو نہیں، رات کو تراویح میں کھڑا ہوا ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ صبر کی تربیت دی جا رہی ہے. اور تیسری ہے مواسات، یعنی دوسروں کے ساتھ ہمدردی، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو ہمیں ہر وقت اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو روزے رکھ رہے ہیں، اس روزے کے اندر تقوی کی تربیت ہو رہی ہے، اس میں صبر کی تربیت ہو رہی ہے، اس میں دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جو سبق دیا گیا ہے وہ اس کا خیال ہو رہا ہے یا نہیں. ابھی الحمدللہ رمضان کی ابتدا ہے، آج دوسرا روزہ ہے. ابھی ہمارے پاس 28 دن یا 27 دن باقی ہیں. تو اب یہ جو دن گزاریں اس معیار پر پرکھ کر گزاریں کہ آیا ہم تقوی کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، صبر کی حاصل کر رہے ہیں، مواسات یعنی دوسروں کی ہمدردی کی تربیت حاصل کر رہے ہیں یا نہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ رمضان سے فائدہ اٹھا کر ہم نے اپنے چیزوں کے دام بڑھا دیے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کھال اتاریں. تو یہ رمضان مواسات کا مہینہ تھا، ہمدردی کا مہینہ تھا، اس میں ہم کس حد تک عمل کر رہے ہیں. ان 3 بنیادوں پر ہم میں سے ہر شخص کو، میں اپنے سمیت کہتا ہوں، ہم سب کو اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے رمضان کے مہینے میں کہ یہ تقوی، صبر، مواسات، ان 3 چیزوں پر ہم عمل پیرا ہیں یا نہیں ہیں، اس کا خاص طور سے دھیان کریں. اور بھائی اللہ تعالیٰ کا اس میں جتنا زیادہ سے زیادہ ذکر ہو، دوسری مصروفیات کو کم کر کے اللہ کے ذکر کا، تلاوت قرآن کریم، دعائیں، ذکر، تسبیحات، خاص طور سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت اور استغفار کی کثرت، اس کا اہتمام کریں. اور ایک جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسرا کلمہ، اس کی کثرت، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر یہ کلمات ہوں. باقاعدہ بیٹھ کر بھی ذکر جب موقع ملے کیا جائے، لیکن چلتے پھرتے بھی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. اس طرح یہ رمضان گزارا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے اور ہماری آئندہ زندگی کی بھی بہتری کا راستہ پیدا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔